وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 19 آج کا موضوع، کیا ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ جب دو لینے والے فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ: وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی بے ہوشی موت کی حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ تحید مانے بدکتا تھا، بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکی جائے گی، سور میں پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس، اور ہر آئے گا، وجاءت آئے گا، کل نفس ہر ایک نفس، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا، و شہید گواہ۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو اس وقت سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، آج تیری نظر سے پردے ہم اٹھا دیں گے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر جو ہے وہ تیز ہوگی۔ فکشفنا، ہم نے ہٹا دیا، عنک تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ۔ فبصرک الیوم، پس نظر تیری آج حدید بڑی تیز ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف مرکزی مضمون آخرت کا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یعنی مضمون یہ بنیادی طور پہ یہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی میں نے انسان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں نے پیدا کیا اور میں جانتا ہوں جو اس کا نفس، اس جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، اور ہم تو اس کے بہت قریب ہیں
رگے جان سے بھی۔ اور پھر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ 2 فرشتے میں نے مقرر کر دیے اور یہ جو ہے تمہارے تمام اعمال جو ہیں دائیں بائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اور اب یعنی اس تمام مضمون میں نے آپ کو یہ بتایا تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے اس کی حقیقت کی طرف کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اور وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس سے کتنا قریب ہے اور کس حد تک اس کے حالات سے، ارادوں سے، نیتوں سے کس حد تک واقف ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام موت کے بارے میں ہے، یعنی انسان دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یوم آخرت سے غفلت میں ہیں۔ آج بھی یہی مضمون ہے، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، یعنی اس دن سے تم غفلت میں تھے۔ تو روز قیامت جب ہوگی تو پردہ تو اٹھ جائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ، تو یہ غفلت سامعین کرام، تھوڑا سا اگر میں اور آپ اس مضمون کو اپنے لیے سمجھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو غفلت میں ہیں۔ دیکھیں سارا مضمون تو ہم پہ فٹ آ رہا ہے، ہمارے بارے میں ہے، انسان کے بارے میں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت، تو یہ تو میرے بارے میں ہے۔ اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم کیوں یقین نہیں کرتے یوم آخرت پہ۔ اصل میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس چیز کا یقین ہوتا ہے انسان اسی کے متعلق سوچتا بھی ہے اور پھر تیاری بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے یا گھر میں لڑکی ہے، ہاں ماں باپ ہیں اس کے، لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی کی شادی طے ہو گئی مثال کے 2 مہینے بعد۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا لڑکی کو ودا کرنے کے لیے ماں باپ کچھ سوچیں گے نہیں، کوئی مشورہ نہیں کریں گے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بس وہ لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے بس دونوں جو ہے غفلت سے وقت گزارتے رہیں تاکہ بارات آ پہنچے؟ ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ کوئی خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ مجھے بتائیں۔ یعنی 2 مہینے بعد آپ کی لڑکی کا ودا ہونے والا ہے یا آپ کی بہن کا ودا ہونے والا ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ باپ ہیں، ماں ہیں، یہ 2 مہینے کے عرصہ آپ لڑکی کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے کہ بارات آئے گی، کھانا ہوگا، لڑکی کو کیا دینا ہے، کیا رسم رواج نبھانے ہیں، یہ سارے آپ منصوبے تیار کریں گے؟ 2 مہینے جب 2 مہینے کا وقت طے ہونے کے ساتھ ہی آپ شادی ہال بک کرانے چلے جائیں گے، یا آپ جو بھی جگہ آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے پلاننگ کریں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے، آپ کا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب 5 سال کا ہو جاتا ہے، آج کل تو بس وہ پیدائش سے پہلے ہی معاملات جو ہیں سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کریں گے، کہاں۔ تو لیکن چلے 3 سال کا ہو گیا بچہ، پھر مائیں دیکھتی ہیں کہ آج کل تو مانٹیسوری بھی ہے، پلے گروپ بھی ہے، تو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، 3 سال میں ہی سوچنے لگتے ہیں۔ یعنی بچے کو تعلیم دینی ہے، اور بچہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کل تو غریب سے غریب کا بچہ بھی 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے اور اس کو ڈال دیتے ہیں سرکاری اسکول میں۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کے لیے اعلیٰ پلاننگ کرتے ہیں، اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ دودھ ہے مثال کے طور پہ، جب ماں دودھ چھڑاتی ہے پھر آپ انتخاب کرتے ہیں کہ بھئی کون سا دودھ دیں، ملک پیک دیں یا کوئی اور دودھ دیں یا جو بھی دیں۔ پھر اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی خوراک کے بارے میں، اس کے کپڑے لتے کے بارے میں، اس کے آرام کے بارے میں، اور سارا جو ہے آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ پاگل پنتی کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ ایک اہم وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے، سب سے پہلے وہ قبر کا ہے انشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اطلاع دی ہے نا کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے
یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے؟ کوئی فکر ہے ہمیں اس قبر میں جانے کی کہ وہاں ہم کیسے حالات ہم نے اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم دیکھیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یا تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے قبر میں انگارے بھر رہے ہیں، یعنی دوزخ کے گڑھوں سے ایک گھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پہ سامنے کرام۔ افسوس یہ ہے کہ یہ باتیں اگر کوئی مسلمان ہوتا اور اپنے دین سے واقف ہوتا اور اس کو یقین ہوتا کہ قبر میں نے جانا ہے تو یہ باتیں مجھے کرنے کی ضرورت قطعاً نہ تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری باتیں ہم بلا بیٹھے ہیں۔ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارا گھر تو آخرت ہے، اور یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، تم نے یہاں بونا ہے، نیک اعمال کی فصل کو تم نے بونا ہے۔ نیک اعمال ہم جانتے نہیں ہیں، سرسری طور پہ نیک اعمال برے اعمال ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر اعمال کی جو بنیاد ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، یعنی مقصد حیات۔ دیکھیں اعمال ظہور پذیر آتے ہیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ کا جو مقصد حیات ہے ظاہر یا باطن، تو اس کے مطابق آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کی کوششیں ہوں گی، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ ہمیں تو دنیا کی زندگی معلوم ہے، آخرت کی زندگی سے ہم ناواقف بھی ہیں اور معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ پھر ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آخرت کی زندگی ہے کیا، کس طریقے سے زندگی ہماری بسر ہوگی وہاں پہ، یا حشر میں ہم کیا کریں گے، یا جب رب سے ملاقات ہوگی تو کیا کریں گے، یہ تو ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تمام غفلت جو ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمائے، ہمارے حالات سے تو وہ واقف ہے۔ آج کی جو ہم پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، وَجَاءَتْ كُلُّ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی جب آپ پہ طاری ہو جائے گی، آپ کے پاس پھر کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ یہ مضمون جو ہے بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں، تمہیں مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی ایسا کیا تو یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، فاولئک هم الخاسرون۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس سے پہلے کہ تم پہ وہ وقت آئے، موت طاری ہو جائے، پھر وہ ایک شخص تم میں سے یہ کہے کہ اے میرے رب کچھ مہلت تو دے دیتا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹھہرا لیتا، تو کیا اس وقت دیکھیں کیا خواہش کرے گا، وہی خواہش آج ہم نے کرنی ہے۔ فاصدق، میں تصدیق کرتا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، جب ایک نفس کا اجل آ جاتا ہے اس کو میں واپس نہیں لوٹاتا، یعنی مہلت پھر نہیں ملے گی، ابھی مہلت ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جس لیے تم جی رہے ہو، جو تم نے مقصد حیات بنا لیا ہے، جس کے لیے تم کوشش و سعی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال یہاں آج کی جو آیت تھی وہ یہ ہے، لقد وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو موت کی گھڑی آ گئی، موت کی بے ہوشی اب تم پر طاری ہو گئی۔ نزع کا عالم، نزع کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بین بین مسئلہ ہوتا ہے مرتے وقت نا، جو بے ہوشی انسان جو ہے بات چیت بند کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں موت سے پہلے کھانا پینا بھی تقریباً بوڑھے بوڑھیوں کا کھانا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، باتیں بھی نہیں کر سکتے، اور پھر جو نزع کا وقت آتا ہے خاص طور پہ وہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ تو آنا ہے۔ اے انسان، تم موت کے بعد کی زندگی سے کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ وہ حق ہے، وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی موت کے بعد کی زندگی، ایک تو قبر کی زندگی ہے سامنے کرم، اس کے بعد جو ہے حشر کا وقت ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے یعنی نفع و نقصان کا ہوگا، سورہ تغابن کا مضمون۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ سورۃ قاف جو ہم پڑھ رہے ہیں آخرت کے اس کا مرکزی موضوع ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1450 سال پہلے کی ہے، نہیں، یہ آج کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم اس تمام صورتحال سے غفلت میں رہے تو بات جو ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گی سامعین کرام۔ تو اس دن کے بارے میں سامعین کرام ہم تو شک میں ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، بدکتے ہیں۔ دیکھیں موت کو عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا، اور اس سے ہم بدک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، موت سے ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، دیکھو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں ضرور آئے گی۔ بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، جیسے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سے تو کسی کو فرار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے، میں آپ کو جو بات کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی، وہ یہ تھی کہ ہم میں سے ہر شخص وہ عمل کرتا ہے جس کے بارے میں اسے پورا کامل یقین ہو۔ موت کے بعد کی زندگی میں ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور غافل ہیں اس سے، جیسا کہ یہاں ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد كنت فی غفلۃ من ھذا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے، ظاہر کا پردہ ہے، تو اس وقت یعنی اس پردے کے جو پیچھے ہے، جو حقیقت پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، یعنی ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ پردے کے پیچھے جو حقیقت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حقیقت جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، ظاہر کا پردہ تو ہے لیکن حقیقت پردے کے پیچھے ہے، اور اس کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ دوسری بات نوٹ کر لیں، حقیقت کا تعلق باطن سے۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا وجود ہے، اپنا وجود ہے، میرے پاس ایک جسم ہے جس کو میں آئینے میں دیکھ سکتا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، دوسرے لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ فلاں ہے، ڈمکانا ہے، ظاہری کے بارے میں ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور لیکن جو روح ہے وہ تو پھر اس پردے کے اندر ہے، اس پردے کے پیچھے جو ہے وہ اصل ہے ہماری روح جو ہے۔ ہم تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، مٹی میں اس کو دفنا کے فارغ ہو جائیں گے ہم، لیکن ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ہے۔ ہماری روح جو ہے پھر جائے گی عالم قبر میں،
عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال میں نے آپ کو کہا ہے، قیامت تک وہاں رہے گی۔ علیین اور سجین دو مقامات ہیں سامعین کرام۔ تو یعنی یہ واقعات آنے والے ہیں، ہم اپنی حقیقت کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حقیقت ہماری باطن ہے اور باطن کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہم اس جسم کو چھوڑ کے باطنی اور حقیقی دنیا میں لوٹ جائیں گے، لیکن وہاں لوٹنے یعنی اگر وہاں ہم لوٹیں گے بھی تو یا تو ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا سامعین اکرام، یا ثواب کا، یعنی اعمال کے نتائج کے حساب سے ہماری قبر یا تو روشن ہوگی یا اندھیرا گپ اندھیرا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی وہ موت کی گھڑی حق کے ساتھ، یعنی اس کو تو آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھٹکتا تھا، بھاگتا تھا۔ تو جناب یہ گھڑی آنے والی ہے، اور وہ گھڑی جب آتی ہے پھر واپس نہیں آتی، یعنی واپس لوٹنا نہیں ہوتا، اور پھر افسوس تو ہوگا لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی ظالم جو ہے قیامت کے دن روز حشر کو انگلیاں اپنی کاٹ کاٹ کھائے گا، کیونکہ وہاں تو پردے اڑ گئے ہوں گے، نیک لوگوں کی الگ ٹولی ہوگی، برے لوگوں کی الگ ٹولی ہوگی، اور یہ برے لوگوں میں ہوگا جو اعمال صالحہ جس نے نہیں کیے تھے، یا زندگی کا مقصد اس نے آخرت کو نہیں بنایا تھا، دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتا تھا، تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ لیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، گمراہ دوست کے بارے میں کہے گا کہ حق سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اور تو یہ افسوس اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ لاکھ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے لیکن آپ کی حالت نہیں بدلے گی اگر آپ کا شمار مجرموں کی ٹولی میں ہے۔ اور یہ بھی میں یہاں عرض کر دوں سامعین اکرام، ایک بات بالکل کھول کے اردو میں وضاحت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے میری بات کے پیچھے دلائل ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے۔ جو مجرم ہوں گے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ مجرم کون ہے؟ جنہوں نے اپنے حقیقی مقصود کو بھلا کے زندگی گزاری اور اپنا مقصود باطل کو بنا لیا، ظاہر کو بنا لیا، ظاہر کے لیے زندگی، جنہوں نے بھی ظاہر کو مقصود بنا لیا، یعنی اس کا عقیدہ ظاہر پہ تھا، تو یہ شخص مجرم ہے۔ اب یقیناً اس کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوں گے بس۔ اور قرآن کی بھی میں آیت پیش کر دوں، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ تو بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ دیکھیں موت تو قبر کی یعنی آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ یعنی قبر کیا ہے، موت کیا ہے کہ آپ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور آپ اپنے اصلی وطن چلے جائیں گے۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت، پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجرموں کی ٹولی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک بات جو ہے قرآن کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے
کہ آپ مجرموں کی ٹولی میں شامل نہ ہو بلکہ صالحین کی ٹولی میں شامل ہو جائیں۔ اور وہ دعا اس موقع پہ مجھے یاد آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے موت جو ہے اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے صالحین کی ٹولی میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بہرحال دیکھیں مجرمین کون ہیں؟ دنیا دار مجرمین ہیں، یہ بات میں وضاحت سے کر رہا ہوں۔ ہر دنیا دار مجرم ہے، کیونکہ اس نے اپنے تو مقصود کو بھلا کے زندگی گزار دی، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دی، عبث زندگی گزار دی۔ حق مقصود نہیں تھا اس کا، باطل مقصود تھا۔ آج بھی ہمارا مقصود باطل ہے، حق نہیں ہے۔ حق کو مقصود بنانا چاہیے، حق کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ وقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ The days of death has come in truth. This is what you tried to evade. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔